अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं? ठीक हैं? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। यकीनन आफ़ात के दिनों में ऐसे ही होता है, चीज़ें अपनी तरतीब में नहीं रहती, बेतरतीबी में से हमें तरतीब ढूंढना पड़ती है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर गुल अब्बास अवान। आज हम बात करते हैं मकाले की तस्वीद पर। तस्वीद टर्म है जिसका मतलब है किसी मकाले का पहला मुसवदा तैयार करना। मतलब जो आप लिखते हैं, जैसे लिखते हैं, जिस तरह से लिखते हैं, सही, गलत, बेहतर, कम बेहतर, बहुत निचले दर्जे का, उसकी जो भी शक्ल है वो तस्वीद कहलाती है। जब आप उसी मुसवदे को, अपनी तहरीर को, अपनी तस्वीद को मुसवदे की सूरत में अपने सुपरवाइज़र को दिखाते हैं और सुपरवाइज़र उसमें ज़रूरी तरामीम करता है, इस्लाह करता है और आपको फिर कहता है कि जी से जाएं और दोबारा लिख कर ले आएँ या साफ़ लिख कर ले आएँ। तो ये जो साफ़ लिखा हुआ है ये तबय्यज़ कहलाता है। पहली स्टेज, पहला मरला तस्वीर था। जब उसमें ज़रूरी इस्लाह हो गई और आपने दोबारा उसको साफ़ तौर पर लिखा तो ये तबय्यज़ कहलाता है। अच्छा, अब हमारा जो मौजू है आज का वो ये है कि मकाले की तस्वीर कब की जाए, मकाला कब लिखा जाए। अब दुरुस्त बात तो ये है कि इंसान लिखते हुए तो जो उसके जहन में आता है लिखता जाता चला चला जाता है। बुनियादी बात यह है कि वो अपने आप को लिखत के लिए, तहरीर के लिए तैयार ही नहीं कर पाता। वो सोचता है कैसे लिखूं, कहाँ से लिखूं, पहला जुमला क्या लिखूं, कुछ इसमें ऐसा ना हो, कुछ ऐसा ना हो। और बड़े लोगों को हमने देखा कि वो कहते हैं कि किसी तरीके से ये मकाला मुकम्मल कर लूँ, इसके बाद कभी ज़िंदा रहा तो कभी नहीं लिखूँगा। तो ये एक ऐसी ज़हनी टेंशन है कि जिससे बड़े बड़े लोग जो है वो गुज़रते रहे हैं। बोल्डम कहा करता था कि एक मर्तबा इस मकाले से बच निकलूँ तो फिर कभी मकाले का नाम भी ना लूँ। और हाल ही नहीं गालिबन शेर के हवाले से कहा था कि शेरों शायर का खून जला करता है, इस तरह का कोई मिसरा था। तब निकलती है एक मिसरा तर की सूरत। तो जो मिसरा तर है ना, वो असल नसर में आप उसको तस्वीर कह डालें। तो मैं आपसे आज की इस टॉपिक से ये कहना चाहूँगा कि आपको लिखना कब है और जो लिखना है वो तो बात की बात है, लिखना कब है या वो क्या माहौल है जिसमें आपको जाके लिखना है, मकाले को तस्वीर करना है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि लिखने से पहले आप 4 काम मुकम्मल करें। पहला काम, मौजू से मुकम्मल वाकिफ़ हों कि आपका टॉपिक क्या है। दूसरा ये कि आपने जो रिज़ल्ट निकालना है उस मकाले का, वो पहले दिन आप क्लियर हों, आपका नुक्ता नज़र वाज़ेह हो कि आपने जो रिज़ल्ट निकालना है वो लिखने से पहले आपके ज़हन में हो कि रिज़ल्ट आपका क्या निकलेगा। तीसरी बात ये है, अपनी उस रिज़ल्ट के लिए जिसको मैं नुक्ता नज़र कह रहा हूँ, अपने नुक्ता नज़र की वजाहत के लिए ज़रूरी हवाले जमा करें, उन्हें मुरतब करें। जब ये सारा कुछ हवाले जमा हो जाएँ, मवाद जमा हो जाए और फिर आपका चौथा मरला शुरू होता है। और वो चौथा स्टेप क्या है कि आप मौजू में इतने मुनहमिक हो चुके हैं कि अब आपकी जो अंदरूनी कैफियत है वो इजहार के लिए बेचैन है। आपका अंदर का मुताला जो है वो ज़ाहिर होने के लिए, मुनकशिफ होने के लिए बेचैन हो रहा है। तो ये 4 स्टेप हैं: मौजू से वाकिफ़ होना, अपने नुक्ता नज़र का तयन करना, तीसरी बात अपने नुक्ता नज़र की वजाहत के लिए ज़रूरी हवाले मवाद जमा करना, और चौथा ये है कि अब आप अंदर से इतने भर गए हैं कि आप लबरेज़ होना चाहते हैं।
تو یہ 4 سٹیپ ہیں مقالے کی تصویر کے لیے۔ جالبی نے، اور باقی لوگوں کے بہت سارے مشورے ہیں، جالبی نے کہا تھا کہ اس دوران میں کسی اور موضوع پر کام نہ کریں تاکہ آپ کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہو۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جتنا محدود کر سکتے ہیں محدود کر لیں، اس کے جواز ڈھونڈیں۔ مثلا میں تو جب مقالہ لکھ رہا ہوتا تھا تو کافی دن شیو نہیں بناتا تھا تاکہ زیادہ باہر جانے کے لیے آپ ہیزیٹینٹ ہو کہ جب میں پہلے شیو بناؤں گا، نہاؤں گا، کپڑے بدلوں گا، پھر جاؤں گا۔ تو ایسے جواز ڈھونڈیں، اپنے گھر رہنے کے جواز ڈھونڈیں، اور گھر سے بھی پھر آگے آپ اپنے کمرہ مطالعہ تک جو ہے اپنے آپ کو لیمیٹائز کرنے کے جواز ڈھونڈیں۔ اور ان دنوں میں آپ کی کیفیت یہ ہو کہ آپ کھائیں، سوئیں، پئیں، پہنیں، سوچیں، صرف اور صرف آپ کا مقالہ ہو۔ آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سونا صرف، بلکہ ان دنوں آپ کا جو محبوب ہے وہ آپ کا مقالہ ہی ہو۔ ہاں، اور یہ ایسے ہی ہے کہ آپ پوری دنیا سے کٹ آف ہو سکتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے۔ جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر بہت بہتر طور پر تصویر کر سکتے ہیں۔ دنیا تو آپ سے ملنا چاہتی ہے، سب لوگوں سے ملنا چاہتی ہے، احباب ہیں، گھر والے ہیں، ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے سہرا رکھے، کس کو سیراب کرے وہ کسے پیاسا رکھے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کس کو سیراب کریں گے، کسے پیاسا رکھیں گے۔ میرا اپنا یقین یہ ہے کہ آپ اس وقت بہتر جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں جب آپ کی کیفیت کچھ اس طرح سے ہو کہ مجھ میں پیوست ہو یوں تم کے زمانے والے، مجھ میں پیوست ہو یوں تم کے زمانے والے، بات میری مٹی سے نکالیں گے تمہیں۔ اتنے پیوست ہو جاؤ کہ آپ کو اپنے مقالے سے الگ نہ کیا جا سکے۔ اب پھر اور سٹیپ آتا ہے اس کے لیے، تصویر کے لیے آپ کا مطالعے کا کمرہ ہو، وقت ہو، مقام ہو۔ جب آپ وہاں پر بیٹھیں گے تو آپ کا موڈ خود بخود بن جائے گا، آپ کی طبیعت جو ہے وہ تحریر کی طرف آئے گی۔ اچھا موڈ نہ بھی بنے نا تو آپ بیٹھے رہیں، کتابوں کو دیکھتے رہیں، افسانہ پڑھ لیں، کوئی شعر پڑھ لیں۔ اگر اس سب سے ہی، ان تمام باتوں سے بھی آپ کا موڈ نہ بن رہا ہو تو پھر اگر آپ کا سپروائزر اچھا ہے، جگت کر لیتا ہے آپ سے، گپیں لگا لیتا ہے، تو آپ انہیں فون کر ڈالیں، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ بتائے گا آپ کو کہ آپ کی طبیعت کھل جائے گی، آپ کی طبیعت اس طرف آ جائے گی۔ اچھا سپروائزر ممکن ہے نہ ہو آپ کے معیار، آپ کے مزاج کے مطابق، تو آپ کسی ایسے دوست کو فون کر سکتے ہیں جس سے آپ کی طبیعت میں کھلکھلاہٹ سی آ جائے، مومنٹم بن جائے، آپ کی طبیعت میں ایک بہاؤ آ جائے، جو لکھنے کے لیے ہو، جو پڑھنے کے لیے ہو۔ یہ تو آپ کا کمرے کا ایٹماسفیئر ہے۔ ایک موضوع پہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اسی پہ لکھیں۔ اگر آپ اس کے حق میں دلائل لکھ رہے ہیں تو لکھتے جائیں، پھر آپ وقفہ کر لیں اگر آپ نے اس کے مخالف میں کچھ دلائل دینے ہیں، ایک موضوع ختم کر کے پھر آپ نیکسٹ موضوع کے لکھیں، لیکن ایسے لکھیں کہ پیرے سے پیرا جڑتا جائے، جملے سے جملہ جڑتا جائے۔ یہ تصویر کے لیے ضروری ہے۔ اچھا اپنے کمرے کو ڈیکوریٹ کر کے رکھیں، کرسی کی جگہ پر کرسی ہو، میز کی جگہ پر میز ہو، تخلیہ ضروری ہے، مقررہ وقت آپ کر لیں، لائبریری سے کتابیں آپ جو دن میں ڈھونڈ آئے تھے ان کو وہاں پر رکھیں، اور پھر گھر والوں کو کہہ دیں کہ پلیز میرے کمرے میں جو چیز جیسی پڑی ہے آپ کو نہیں بھی اچھی لگ رہی تو اس کو وہیں پڑا رہنے دیں جہاں پر میں نے رکھی ہے، مگر نہ بعض اوقات ہمیں ایک کتاب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ جب آپ کو ذہنی آسودگی ہوگی تو پھر آپ کو جسمانی آسودگی بھی ہوگی۔ کہتے ہیں دمشق میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو لوگ عشق کرنا بھی بھول گئے۔ یہاں مقالہ لکھتے ہوئے بھی انسان کو عشق بھول جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت بہتر طور پر ہو جاتا ہے جب آپ کو چیزیں وہیں پر ملیں جہاں پر آپ نے رکھی تھیں۔ ایک مشورہ یہ بھی ہے، میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ سفر سے پرہیز کریں، ان دنوں میں اپنے آپ کو لیمیٹائز کریں۔ شنکر دیال شرما نے کہا تھا کہ مسلسل کام کرنا کام نہ کرنے سے بہتر ہے، کام نہ کرنا سکالر کی موت ہوتی ہے۔
لہٰذا اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں اپنے لکھت سے، اور جب آپ کام کرنے لگیں تو اس سے پہلے جو اہم نکات ہیں وہ ایک کاغذ پہ لکھ کر بیٹھ جائیں کہ پہلے اس نقطے کی وضاحت کرنی ہے، پھر اس کی، یوں ایک طریقے سے پورے آپ کے سامنے ایک شیٹ پڑی ہوگی، ایک سمری پڑی ہوگی، آپ اس کے مطابق کام کرتے چلے جائیں گے۔ پھر میں اپنی پہلی بات کی طرف آؤں گا کہ سب سے مشکل کام پہلا پیرا لکھنا ہوتا ہے۔ جب آپ پہلا پیرا لکھ چکتے ہیں تو پھر آپ لکھتے چلے جاتے ہیں، کام کو درمیان میں نہ چھوڑیں، کوشش کریں کہ جہاں آپ نے ایک بات مکمل کی ہے تو نیکسٹ پیرے کی آپ ایک دو لائن ضرور لکھ دیں، کیونکہ جب آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے بات کہاں سے شروع کرنی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں پین خشک ہو جائے تو آپ جھٹکے دیتے ہیں اور پھر پین چل پڑتا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت نہیں بن رہی ہے تو پھر بھی آپ وہیں رہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا موڈ بن جائے اور آپ کام کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، مقالے کی تثبیت کے لیے مزاج کا بننا اور ماحول کا بننا بہت ضروری ہے۔ آپ جب ان دونوں کو بنا لیں گے تو کام بھی آپ کا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔